محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن پھر بھی کچھ بدبخت ایسے گزرے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا ملی اور ان کا انجام بہت زیادہ عبرتناک اور دردناک ہوا۔ انہی بدبختوں میں سے ایک بدبخت ہیں عتبہ ابن ابی لہب۔ یہ ابو لہب کا بیٹا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب و تب یہ سورت نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت بیان کی گئی تھی، تو پورے مکہ کے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ پورے شہر میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی بدنامی ہو گئی۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسوا کر رہے ہیں، اب ہمارا کوئی رشتہ ان سے نہیں رہے گا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو بلایا اور حکم دیا، عتبہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، ورنہ میں تم سے سارے رشتے توڑ دوں گا۔ عتبہ جو اپنے باپ کے غصے اور دھمکیوں سے ڈر گیا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی، لیکن اس کی بدبختی یہی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ غرور اور غصے میں اندھا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ وہاں نہ صرف اس نے زبان درازی کی بلکہ گستاخی کی انتہا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک چادر تھی، اس چادر کو اس نے پھاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل ہمیشہ رحمت اور صبر سے بھرا ہوتا تھا، اس روز ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ بیٹی کی بے عزتی اور عزت پر حملہ، ان باتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر دیا۔ اسی لمحے ان کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے جو عتبہ کی تقدیر بدلنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا مانگی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ یہ الفاظ کوئی معمولی الفاظ نہ تھے، یہ اس نبی کی بددعا تھی جن کی دعائیں آسمانوں سے قبول ہوتی تھی۔ مکہ کے مشرکین نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ عتبہ خود بھی جانتا تھا کہ اس نے کس سے دشمنی مول لی ہے۔ وہ راتوں کو سوتا نہ تھا، دن میں چھپ کر رہتا، ہر آہٹ سے ڈرتا کہ شاید اب اس کا انجام قریب ہے، لیکن تقدیر سے کون بچ سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد عتبہ کو مجبوراً مکہ کے مشرکین کے ساتھ شام کے سفر پر جانا پڑا۔ یہ سفر اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بننے والا تھا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جہاں قافلے نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ عتبہ کے دل میں خوف کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے درمیان میں رکھو تاکہ کوئی جانور مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ مشرکین نے اس کی بات مانی۔ انہوں نے عتبہ کو بالکل بیچ میں رکھا اور چاروں طرف سے اپنا گھیرا بنایا۔ ہر شخص کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اور وہ رات کی تاریکی میں ہر آہٹ پر کان لگائے بیٹھا تھا۔ عتبہ نے سوچا اب میں محفوظ ہوں، کوئی جانور اس گھیرے کو توڑ کر میرے پاس نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ رات گہری ہوتی گئی، جنگل میں سناٹا تھا، صرف جھینگروں کی آوازیں اور ہوا کے جھونکوں کا شور تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں کچھ ہلا، مشرکین کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ ایک نے سرگوشی کی، سب نے اپنے ہتھیار مضبوطی سے پکڑ لیے۔ عتبہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جھاڑیوں سے ایک زوردار دہاڑ سنائی دی۔ ایک بہت بڑا شیر جس کی آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھی جنگل سے نکل کر قافلے کی طرف بڑھا۔ مشرکین چیخ پڑے، شیر شیر، لیکن شیر نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اس نے گھیرے میں موجود درجنوں لوگوں کو نظر انداز کیا اور سیدھا درمیان کی طرف چھلانگ لگائی جہاں عتبہ بیٹھا تھا۔ عتبہ نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی۔ شیر کے پنجوں نے اسے دبوچ لیا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ مشرکین خوف سے منجمد ہو گئے، وہ کچھ نہ کر سکے،
صرف دیکھتے رہ گئے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا پوری ہوئی اور چند لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ عتبہ کی چیخیں خاموش ہو گئی اور شیر واپس جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ محترم ناظرین، یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحم و کرم کا رویہ اپنایا، لیکن پھر بھی اسلام میں اعتدال ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ظلم کا جواب دینا یا جن کے لیے بددعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔